ہر چیز کے سمجھنے سے پہلے کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں. جب تک موضوع سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک جو ہے وہ مسئلہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ کس بات پہ بحث ہو رہی ہے. بار بار آپ جو ہے وہ تقلید کا لفظ سن رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے بہت سے آدمیوں کو تقلید کا مفہوم پتہ نہیں ہوگا. اس لیے جب تک تقلید کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک بحث جو ہے وہ بے فائدہ ہوگی. اس لیے یاد رکھیں کہ تقلید کا مفہوم یہی ہے کہ تسلیم و قول الغیر من غیر حجت، کہ کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لینا، یہ تقلید ہے. اور اس تقلید کی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہر فن کے اندر ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی عدالت کے اندر جاتا ہے تو وہاں وکیلوں کی بحث ہوتی ہے، باقی جو ہے وہ سن سکتے ہیں، وہاں بول نہیں سکتے. اگر کوئی عدالت کے اندر جا کے خود بولنا شروع کر دے تو توہین عدالت لگتی ہے، اس کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں اعتماد ہی کرنا پڑتا ہے. ہر فن کے اندر کچھ ماہر ہوتے ہیں، کچھ غیر ماہر ہوتے ہیں. تو غیر ماہر جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر بھی جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں. اگر ہسپتالوں کے اندر چلے جائیں تو وہاں بھی جو ہے وہ دوائی دینے والا ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی دے گا تو وہاں کوئی چونو چرا نہیں کرتا. اگر وہاں بحث شروع کر دے کہ ڈاکٹر صاحب میں محقق ہو کے دوائی لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے بخار ہے تو پہلے بخار کی قسمیں مجھے بتائیں کتنی ہیں، اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ میرا بخار کون سا ہے اور اس کی کتنی دوائیاں ہیں، آپ مجھے کون سی دوائی دے رہے ہیں. تو وہ کہیں گا کہ مہربانی کرو یہاں سے چلے جاؤ، جتنی دیر تیرے ساتھ میں نے سر کھپانا ہے اتنی دیر میں 10 مریض بتا دوں گا. تو وہاں بھی جو ہے وہ ماہرین فن پر اعتماد کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جغرافیہ پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، حساب پڑھ رہا ہے، ہر فن کے اندر اس فن کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. اور تقلید اتنی ضروری ہے کہ اعتماد ماہر فن پر کیا جائے کہ آج سارے کے سارے یہاں مقلد بیٹھے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کاپی ہے، اگر اس کو کوئی ٹوپی کہے تو سارے کے سارے پاگل کہیں گے، اور اگر کوئی آدمی کہے کہ اس کی دلیل دو تو سب کہیں گے کہ پوری امت کا اتفاق ہے، سارے کے سارے کہتے ہیں کہ اسی کو کاپی ہے. اب وہاں کوئی دلیل نہیں مانگتا. لیکن صرف دین کے بارے میں جو ہے یہ فتنہ ڈال دیا گیا ہے کہ جاہل آدمی جو ہے وہ علماء کے اوپر اعتماد نہ کرے، اور دین کے اندر بھی جو ہے وہ باقی تمام مسائل کے اندر نہیں، جو علوم مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، صرف نحو وغیرہ، ان سب کے اندر جو ہے وہ اعتماد کیا جاتا ہے. اگر نورانی قاعدہ پڑھنے والا استاد کے پاس گیا ہے تو استاد کہتا ہے پڑھو بیٹا الف با تا سا، تو وہ آگے سے محقق بن کے نہیں بیٹھتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ استاد جی اس کو آپ نے الف کیوں کہا اور اس کو با کیوں کہا، پہلے حرف کو آپ نے با کیوں نہیں کہا، دوسرے کو الف کیوں نہیں کہا. اگر ایسا کوئی غیر مقلد قاعدہ پڑھنے کے لیے چلے جائے تو سارے کے سارے اس کلاس کی وہ بدبختی آ جائے گی، اور استاد یہ کہے گا کہ مہربانی کر کے تو یہاں سے چلے جا، ورنہ سال کے بعد میرا نتیجہ جو ہے وہ صفر ہوگا اگر تیرے جیسے محقق میری کلاس کے اندر آ گئے. تو وہاں بھی سارے کے سارے تقلید کرتے ہیں. علم صرف کے اندر، علم لغت کے اندر، جو ناصرہ کا معنی ہے وہ ضربہ کا نہیں، جو ضربہ کا معنی ہے وہ ناصرہ کا نہیں. تو وہاں کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو الضرب کا معنی مارنا لغت کے اندر لکھا ہے، اس کی سند جو ہے وہ واضح لغت تک پہنچاؤ، تو آج تک کوئی آدمی ایسی سند نہیں پہنچائے گا. بلکہ یہ جو کتابیں پڑھی ہیں، سر کے اوپر ٹوپی ہے، یہ قمیص ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس قمیص کو میں قمیص تب مانوں گا کہ اس قمیص کی جو ہے وہ واضح لغت تک سند بیان کرو، تو پھر ہم مانیں گے محقق بننے کے لیے آئے ہیں. لیکن کوئی آدمی ایسی سند بیان نہیں کرے گا. اگر ایسے محقق پیدا ہو جائیں تو دنیا کے اندر تباہی بربادی ہو جائے گی. اب کوئی آدمی کپڑے کی دکان کے اوپر کپڑا خریدنے کے لیے گیا ہے اور بھاؤ متعین کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ پوچھتا ہے کہ یہ لنگی کتنے کی ہے، رومال کتنے کا ہے. لنگی 100 کی بتاتا ہے اور رومال 50 روپے کی بتاتا ہے. اب وہ جیب سے جو ہے وہ 50 روپے اٹھا کے جو ہے وہ لنگی اٹھا کے بھاگ جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو 100 کی ہے. کہتا ہے میں مقلد تو نہیں ہوں، میں نے رومال کا
وہ کہتا ہے کہ 50 روپے میں نے رومال کے بتائے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں رومال اسی کو کہتا ہوں جو لے کے جا رہا ہوں، اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو کوئی دلیل دے، واضح لغت جس نے یہ لغت وضع کی ہے اس سے یہ ثابت کر دے کہ یہ رومال نہیں ہے، تو پھر جو ہے میں تجھے 100 روپیہ دے دوں گا۔ تو کیا خیال ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دین کے اندر یہ فراڈ انگریز کے دور سے شروع ہوا، اس سے پہلے بالکل نہیں تھا، اور آج تک جو ہے یہ قرآن ہم تک جو پہنچا ہے اسی تقلید کی وجہ سے پہنچا ہے۔ سارے کے سارے محدثین جو ہیں وہ مقلد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہیں، امام مسلم مقلد ہیں، امام ترمذی، اور اسی طرح نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ اگر یہ تقلید شرک ہے تو یہ جتنی کتابیں ہیں اٹھا کے باہر پھینکنی چاہیے، ان مقلدوں کی کتابیں جو ہیں وہ لے کے یہاں بیٹھنی ہے بالکل غلط ہے۔ اور ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ ان حضرات نے فیصلہ کیا کیا کہ اب جو ہے وہ دونوں فریق جو ہیں وہ بات کریں گے اور فیصل جو ہیں وہ عوام سارے کے سارے جو ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے۔ یہ بات بالکل اسی وقت کا ایسا اجتہاد ہے اور ایسی تقلید ہے جس کو تقلید مذموم کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی فن کے اندر نہیں ہے کہ چند جاہل آدمی غیر ڈاکٹر بیٹھ جائیں اور 2 ڈاکٹروں کا مناظرہ ہو اور ان کو کہا جائے کہ تم جا کے فیصلہ خود کر لینا۔ جو آدمی ماہر فن ہی نہیں ہے اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اب یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ بات جو طے کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ آج تک یہ آپ کا ذہن بنایا گیا ہے کہ یہ حنفی جو ہیں یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ قرآن و سنت آج ہمارے پاس ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ صرف مولویوں کے اقوال ہوں گے، کبھی کسی کا قول پیش کریں گے شاہ ولی اللہ صاحب کا، کبھی کسی کا، اور قرآن و سنت ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ چند باتیں عرض کرنے کے بعد تقلید کا مفہوم سمجھاتا ہوں کہ تقلید کا معنی ماہر فن جو ہے وہ اس کی اطاعت کرنا۔ غیر ماہر فن اگر ہے تو اس کی اطاعت اگر کر لیا جائے تو وہ تقلید ناجائز ہے۔ کہ ایک آدمی دوائی لینے کے لیے کسی جلاحے کے پاس چلے جائے، اس پر اعتماد کر لے تو یہ تقلید مذموم ہے، اس کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں۔ میں نے جو حدیث سنائی ہے بخاری شریف کی کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نااہلوں کے معاملات سپرد کر دیے گئے تو اس وقت یہ سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ جیسا کہ اب یہی فیصلہ ہوا نا کہ سارے جاہل جو ہیں وہ باہر جا کے فیصلہ کریں گے، ان کے پاس تو کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی ہم مناظرہ کرائیں گے اور مناظرے کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے کون حق کے اوپر ہے کون باطل کے اوپر ہے۔ میں نے کہا تو بتا کہ مناظرے کے اندر تیرے پاس فیصلے کا اصول کیا ہے، کس اصول کے تحت تو فیصلہ کرے گا؟ میں اور وہ 2 آدمی بحث کریں گے، تیرے پاس کون سا قرآن کا اصول ہے یا حدیث کا اصول ہے جس کے مطابق تو سمجھے گا کہ حق کے اوپر کون ہے؟ اب خاموش ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا میں دیکھ لوں گا کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ حق پہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہی اصول جو ہے تو قرآن سے ثابت کر دے یا حدیث سے ثابت کر دے، اور قیامت تک تو ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن پاک کے اندر تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کہ بعض اوقات ایسے جاہلوں سے معاملہ پڑتا ہے وہاں زیادہ بات نہ کرو بلکہ صاحب سلام کر کے چلے جاؤ۔ تو تمہارا اصول تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا۔ ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقال الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔
یہ 3 آیات قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. پہلی آیت سورہ آل عمران قرآن کی 3 سورت اور 31ویں آیت. دوسری آیت مبارکہ سورۃ الاعراف کی 2 آیات تھیں 156 اور 157. تیسری آیت بھی سورۃ الاعراف کی تھی 158. ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وقول قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. یعنی کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یحببکم اللہ، اگر تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین تو ہے ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہ آیات اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کو جو ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے، میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں، اور فرمایا جو میری آیات پہ ایمان لاتے ہیں. اور کون؟ الذین یتبعون الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے تو تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول نبی امی پر، اور فرمایا اس پر جو کچھ الذی یؤمن باللہ، اس نبی پر جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے. فرمایا واتبعوہ، اسی نبی کی پیروی کرو، اسی کی اتباع کرو، اسی کے نقش قدم پہ چلو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. 3 آیتیں. ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مخاطبین چونکہ احناف میں دیوبندی ہیں تو لا محالہ یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اور اسی طرح ان کے فقہائے کرام اور اسی طرح علماء دیوبند کا نام بار بار آئے گا. احناف بالخصوص دیوبند کے اکابر کو اس پر بڑا اصرار ہے کہ اتباع و تقلید ایک ہی چیزیں، ان میں کوئی فرق نہیں. چند حوالے ملاحظہ فرمائیں. قاضی محمد اعلیٰ تھانوی صاحب فرماتے ہیں التقلید اتباع الانسان غیرہ فيما يقول او يفعل معتقدا للحقیۃ فيه من غیر نظر الى الدلیل كأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادة في عنقه من غیر مطالبة الدلیل. کشاف اصطلاحات، اور یہ میں نے نقل کی ہے الکلام المفید صفحہ 31 کے حوالے سے، جو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے. اسی طرح یعنی تقلید کے معنی یہ کوئی کسی دوسرے آدمی کے قول یا فعل میں محض حسن ظن عقیدت ہے اس کی اتباع کرے. کیا کرے؟ اتباع کرے. پھر اسی طرح علامہ ابن الملک، علامہ ابن العینی فرماتے ہیں، کس نے لکھا ہے؟ یہ بھی سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے کہ وہ عبارت عن اتباع فی قولہ، کہ وہ اتباع کا نام ہے. یعنی یہاں بھی تقلید کو اتباع قرار دیا. اور تیسری دلیل حسامی کی شرح نامی طبع مجتبی دہلی صفحہ نمبر 190 بحوالہ الکلام المفید، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اب تقلید و اتباع الغیر، تقلید غیر کی اتباع کا نام ہے. حضرت مولوی گنگوئی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اتباع اور تقلید کے معنی واحد ہے. سبیل الرشاد صفحہ نمبر 27 بحوالہ الکلام المفید صفحہ نمبر 32. سرفراز خان صفدر صاحب شیخ الحدیث فرماتے ہیں الحاصل تقلید اور اتباع دونوں مفہوم کے لحاظ سے ایک ہے، ان میں مغایرت ثابت کرنا صرف کم فہمی کا نتیجہ ہے. مولوی انور صاحب کے برادر جناب سرفراز خان صفدر صاحب، جنہیں مناظر اسلام اور وکیل اناف کا لقب ملا ہے، وہ کہتے ہیں تقلید کا معنی لغت میں پیروی ہے اور لغت کے اعتبار سے تقلید، اتباع، اطاعت، اقتداء سب ہم مانے. مجموعہ رسائل جدید ایڈیشن صفحہ نمبر 18 جلد نمبر 1. معلوم ہوا کہ ان کا اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے. تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیں. ان کے ہاں تقلید اور اتباع ایک چیز ہے، اس میں مغایرت ثابت کرنا ان کے نزدیک غلط ہے. یہ 2 چیزیں نہیں ہے، تقلید اور اتباع ایک چیز ہے. سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں ہمارے ہاں تو تقلید کی تفصیل ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ قرآن و حدیث اور اجماع کے دلائل کی موجودگی میں یا ان کے مقابلے میں تقلید حرام، ناجائز، مذموم اور بدعت ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اگر کسی مسئلے میں ان کی صراحت موجود نہ ہو تو ایسے موقع پر کسی مجتہد کی تقلید جائز ہے. الکلام المفید صفحہ نمبر 23. انہی شیخ الحدیث سرفراز خان صاحب کا فرمان ہے کہ حضرات مقلدین تو چلا کر کہہ رہے ہیں کہ منسوخ مسائل میں اور قرآن و حدیث اور اجماع کے خلاف کسی کی تقلید جائز نہیں. تقلید صرف ان مسائل میں جائز ہے جو غیر منسوخ ہوں. یہی شیخ الحدیث سرفراز خان فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہرگز نہ بھول جائیے کہ حضرت ائمہ کرام معصوم نہ تھے، ان سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے. ایسے غلط مسائل کو قرآن کریم اور حدیث شریف کے مقابلے میں تسلیم کرنا بالکل درست نہیں. یہ صرف 3 عبارتیں سرفراز خان صفدر صاحب کی میں نے پیش کی. بیشتر مقامات پر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. تقریباً 20 مقامات کی میں بھی نشاندہی کر سکتا ہوں. مثلاً آپ دیکھیے صفحہ نمبر 34 51 69 150 اور 120 172 173 167 166 179 181 188 196 201 301 205 207 231 232 234 وغیرہ صفحہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ صفحات آپ دیکھیے، ان کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے اس قسم کی کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں یا اجماع کے مقابلے میں یا رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں ایسے معاملات میں تقلید حرام ہے، ناجائز ہے، مختلف عبارتیں موجود ہیں. اب دیکھیے اتباع کے لیے قرآن مجید میں کتنی بار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. میں نے آیات پڑھی، اللہ فرماتا ہے واتبعوہ لعلکم تہتدون، ان رسول کی اتباع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ.
تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب یہ کہہ رہے ہیں جی قرآن و حدیث کے مقابلے میں تقلید کرنا کیا ہے؟ حرام، ناجائز، مذموم، بدعت، جتنی مذمت کی جائے کم. اب قرآن صاف کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو. واتبعوہ، اور اتباع کرو گے تو کیا ملے گا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا. اتنے فضائل اللہ قرآن میں صاف فرماتا ہے. قرآن مجید میں اللہ صاف فرماتا ہے کس کی اتباع؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ کہتے ہیں تقلید اور اتباع ایک چیز ہے. حوالے دے چکا ہوں. تقلید اور اتباع ایک چیز ہے تو مانا یہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو آپ ساتھ میں مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے کہنے کا کہ ہم ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں. جب قرآن میں اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ ابو حنیفہ کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ یہاں آپ قرآن کے خلاف اتباع کرتے ہیں اور آپ کے اپنے الفاظ میں یہ کیا ہے کہ تقلید، ایسی تقلید حرام، ناجائز، مذموم اور بدعت ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. کب؟ جب قرآن کے مقابلے میں. آپ کی یہ تقلید قرآن کے مقابلے میں ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اتباع کے لیے کون سی ذات بتلاتا ہے؟ محمد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بتلاتا ہے. اور آپ کے مولویوں سے پوچھا جائے تو وہ کون سی ذات بتلاتا ہے؟ وہ بتلاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات. ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو لاکھ فضائل ہو سکتے ہیں، لیکن محمد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو میں اور آپ کیا شمار میں لا سکتے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کی اتباع کا حکم دے، ملا ہمارے کو کس چیز کا حکم دے؟ ابو حنیفہ کی تقلید کا حکم دے. اب ان کی چند باتوں کا جواب سنیے. تسلیم قول الغیر من غیر حجہ، یعنی اس کی بات کو تسلیم کرنا جس کی بات حجت نہ ہو. مولانا صاحب کی پہلی دلیل عدالت کا کٹہرا تھا. بھائی کسی بھی عدالت میں جا سکتے ہیں یا کوئی کہے کہ آپ دنیا کی کسی عدالت میں نہیں جا سکتے، بس صرف ایک عدالت میں جائیں، تو آپ کہیں گے نا کہ اس کا دماغ خراب ہے، دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جائیں. اچھا، نمبر 2 کہتے ہیں جناب والا کوئی ڈاکٹر تقلید شخصی کی ریڑ مارتی ہے، کاٹ کے رکھ دیتی ہے، ذبح کر دیتی ہے تقلید شخصی کو. سخت الفاظ ہے لیکن حقیقت ہے. تقلید کی ریڑ مار کوئی ڈاکٹر ہو نا، اگر کوئی کہے کہ نہیں گلی نمبر 12 کے اندر جو ڈاکٹر ہے صرف اسی کے پاس جانا ہے، تو اس کو بھی اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، تو ڈاکٹر کے پاس تو آپ بھی جاتے ہیں، کیا آپ ڈاکٹر کے مقلد ہیں؟ اگر آپ ڈاکٹر کے مقلد ہیں تو پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شخصی مقلد نہ رہے. تقلید شخصی کی تعریف آپ کی کتاب سے، آپ کے مولوی کے الفاظ سے سنا دوں گا. کہتے ہیں جی ماہرین فن، ماہرین جمائے، بات تقلید شخصی کی ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں یہاں سارے کے سارے مقلد بیٹھے ہیں. الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ غیر مقلد، پھر کہہ رہے ہیں یہ مقلد. یہ تو مولانا صاحب کی عقل ہے. فرماتے ہیں جاہل آدمی جو ہے وہ علماء پر اعتماد نہ کرے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جاہل آدمی علماء پر اعتماد نہ کرے، علماء سے سیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص کون؟ وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کہتے ہیں استاد جی کہے الف با تا سا، وہاں بھی ہم تقلید کرتے ہیں. ارے الف با تا سا کہتے ہیں تو تقلید کرتے ہیں. اگر تقلید کرتے ہیں تو پھر استاد کے مقلد ہو گئے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہ رہے. کہتے ہیں کتابیں اٹھا کر بات پھینک دو، معذرت کے ساتھ لفظی نہیں کر رہا، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اٹھا کر باہر پھینک دیں تو کس کو ہدایہ کو سینے سے لگائیں الفاظ استعمال کرنے کے. پھر کہتے ہیں عوام فیصلہ کریں گے تو یہ بھی تقلید ہوگی. اچھا، عوام فیصلہ کریں گے، عوام کا فیصلہ مانیں گے تو یہ تقلید ہوگی. ارے جب آپ کہہ رہے تھے ایک منصف بٹھاؤ، وہ منصف جو فیصلہ کرتا تو پھر تو اس لحاظ سے اس منصف کے فیصلے کو ماننا بھی تقلید ہوتا. اس منصف کے فیصلے کو ماننا بھی تقلید ہوتا یا نہیں ہوتا؟ محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد. الحمدللہ جتنی باتیں کہی تھیں وہ تقریباً مان چکے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کتابیں لکھنے والے مقلد ہیں، لیکن اتنا نہیں کہتے ہیں کہ ان کو پھینک دے تو ہم ہدایت کی تقلید کیوں کریں. میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہر فن کے اندر اس فن والے کی تقلید کی جاتی ہے، دوسرے کی تقلید نہیں کی جاتی. میں نے کب کہا کہ جو ڈاکٹر کی تقلید کر لے گا تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ضرورت نہیں ہوگی. ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر ہے، امام ابو حنیفہ اپنے فن کے ماہر ہیں. اتنی عام بات جس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پوری دنیا کو کافر اور مشرک کہہ رہا ہے. جس کو اتنا عام مفہوم نہیں ہے کہ ہر فن کے اندر الف با اگر پوچھ لیا تو کہتا ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ضرورت نہ رہی. بھئی وہ تو اس فن کا ماہر ہے، وہ اپنا فن بتا رہا ہے، امام ابو حنیفہ اجتہادی مسائل بتا رہے ہیں. تو ہر فن کے اندر جو ہے وہ تقلید کی جاتی ہے. تو اتنی باتیں تو جو ہیں وہ انہوں نے تسلیم کر لی ہیں. لیکن میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ پہلے تقلید کا مفہوم متعین کر لینا چاہیے، بعد میں دلائل دینے چاہیے.
لیکن उस तकलीद के मफहूम की तरफ नहीं आए कि तकलीद का क्या मफहूम है। सिर्फ चंद इबारतें जो हैं वो नकल की हैं हमारे बुजुर्गों से, और वो इबारतें ऐसी नकल की हैं कि उनके अंदर ये खुद पड़ा है कि वो फरमाते हैं कि जहां कुरान और सुन्नत है वहां तकलीद नाजायज है। और आगे क्या कहते हैं कि फत्तबिऊनी का मतलब ये है कि सिर्फ मेरी ही तकलीद करो और किसी की ना करो। याद रखें कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला की इताअत का भी जिक्र है, अहकाम खुदाबंदी की भी हम इत्तिबा करते हैं। इसी तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का भी हुक्म है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और वत्तबी सबीला मन अनाब के अंदर जो है ये भी हुक्म है कि जो शख्स भी अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है, रूहुल मानी के अंदर इसकी तफसीर के अंदर लिखा है कि इससे उलमा ने तकलीद को साबित किया है। तो अब हम तो हर इत्तिबा को मानते हैं, इसने ये जो इनके अंदर हसर का माना पैदा कर दिया है कि सिर्फ अल्लाह ताला अपने रसूल के बारे में ये कह रहे हैं कि मेरी ही तकलीद करो, तो ये ही का लफ्ज बोल के जो है वो सारी की सारी इताअतें खारिज कर दी। अब अगर अल्लाह ही की, अल्लाह के रसूल ही की इत्तिबा है, तो मैं ये पूछता हूं कि कारी आसम की किरात जो पढ़ी जा रही है दिन रात पढ़ते हैं, और कारी हफ्स की जो है वो रिवायत लेते हैं, और वो दोनों कूफे के रहने वाले हैं, वहां इनको मालूम नहीं होता कि ये तकलीद हम कर रहे हैं। और यही कुरान कूफे वाला जो है वो है जिस कूफे की नमाज के साथ इनको बैर है, तो ये तकलीद शख्सी है। अब ये याद रखें कि उसूल, मैं ये चाहता था कि पहले उसूल आपके सामने जिक्र किए जाएं। इन उसूलों के मुताबिक मैंने पहले बताया कि हम जो है वो 4 दलाइल को मानते हैं, किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत और कियास। इन 4 दलीलों से जो भी मसला होगा वो कुरान, वो शरीयत का मसला शुमार किया जाएगा। अब अगर कोई आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की आयतें पढ़े तो क्या हम मुनकर हैं? कहीं ये साबित नहीं कर सकता कि किसी हमारे और खुद इबारतें पढ़ी हैं अभी ये मौलाना सरफराज खान साहब की, और इल्म माशाअल्लाह इतना है, कहते हैं कि मैं इनके भाई मौलाना सरफराज खान साहब की बात पढ़ रहा हूं, मेरा भाई कोई मौलाना सरफराज खान साहब नहीं है, मौलाना सरफराज खान साहब सफदर है। तो जिसको ये भी पता नहीं है कि ये किसका भाई है किसका भाई नहीं, और आयत जो है वो भी गलत पढ़ी है कि यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम जो है वो पढ़ा, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, बा के ऊपर फतेह की बजाय जो है वो पेश पढ़ दी। तो ये जिसका मबलगे इल्म है वो ये कह रहा है कि आइम्मा मुजतहिदीन की तकलीद की जरूरत नहीं है। तो याद रखें कि उसूल का तकाजा ये है कि इनके लिए ये जरूरी है कि ये अपने दलाइल के अंदर सिर्फ कुरान और सुन्नत पेश करें, सिर्फ कुरान और सुन्नत पेश करें। अगर मैंने पहले कहा था कि किसी का कौल जिक्र किया तो ये मुकल्लद होकर मुशरिक हो जाएंगे। अब मौलाना सरफराज खान साहब के जितने सफ़े इसने पेश किए हैं उतने शिरक इसके ऊपर और उतने बिदअत के दाग लग चुके हैं। जब तक उसको ये शख्स नहीं धोएगा उस वक्त तक इसको आगे बात करने की इजाजत नहीं। और उसूल के अंदर, शरायत के अंदर क्या ख्याल है कि जो आदमी दावा कुछ करे और बयान कुछ करे उसको इजाजत होनी चाहिए अपने दावे के खिलाफ? अगर नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए, तो मैंने ये लिख कर दिया है कि जो शख्स अपने उसूल के खिलाफ बोलेगा उसकी शिकस्त का ऐलान किया जाएगा। अब मैंने पहले बता दिया है कि जो 3 आयतें पढ़ी हैं वो भी अधूरी पढ़ी हैं। अब इसी कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अब इसके अंदर जो है वो इजमा का भी जिक्र है और रद्द इलर रसूल के अंदर इज्तिहाद का भी जिक्र है फुकहा का। अब वो आयत नहीं पढ़ी। अब एक जगह से आधी आयत पढ़ लेना और जहां पूरा मसला है उसको जिक्र ना करना, ये बदतरीन खियानत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि एक ईसाई पढ़ा करता था कि कुरान के अंदर है कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम
کہ इस आयत के अंदर रसूल को मानने का जिक्र ही नहीं है। इसके अंदर इतना है कि अल्लाह को और आखिरत के दिन को मान लो तो उसको अजर मिलेगा, लिहाजा रसूल को मानने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह वो उस जगह से आयत पढ़ता है जहां पूरे ईमानियात का जिक्र नहीं है, तो उस ईसाई की तकलीद के अंदर आज वहां से इबारत पढ़ रहा है जहां आइम्मा मुजतहिदीन वाली आयात हैं वो छोड़ रहा है और आधी आधी आयतें जो हैं वो पढ़ रहा है। तो ये अगर आधी आयतों ही से मसला साबित होता तो कल को कोई आदमी कहेगा कि कुरान के अंदर है ला तक़रबुस सलात के है मोमिनो नमाज के करीब ना जाना, तो ये इस आयत करीमा से अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और इसी तरह अहकामुल कुरान के अंदर भी लिखा है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उलिल अमर की तफसीर अहलुल इल्मी वल फिक़ह से करते हैं कि इससे मराद अहले इल्म और फुक़हा हैं। तो फुक़हा की इत्तबा का हुक्म जो है वो सहाबा कराम बता रहे हैं कि इस आयत से निकला। इसी तरह कुरान पाक के अंदर दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की परेशानियों का हाल बयान करते हुए फरमाते हैं कि वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहुम, कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपने मामलात को ले जाते और इसी तरह उलिल अमर की तरफ ले जाते तो जो अहले इस्तिंबात यानी मुजतहिदीन है वो मामले की तय को पहुंच जाते और इंसान परेशान ना होता। अब इसके अंदर अहले इस्तिंबात का माना इज्तिहाद होता है। अरबी जबान के अंदर इस्तिंबात का माना होता है कुआं खोदना, और कुआं खोदने वाला जिस तरह जमीन के नीचे के पानी को जाहिर करता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इन लफ्जों में बता दिया कि मुल्हिद अपने मसाइल बनाता नहीं, कुरान और सुन्नत के अंदर जो छुपे हुए मसाइल हैं उनको वाज़ेह करता है। और बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर भी हुजूर ने यही मिसाल दी कि मेरे इल्म की मिसाल ऐसे है कि बास सीनों के अंदर इस तरह सिरायत कर जाता है कि उस सीने से इस तरह जो है वो मसाइल निकलते हैं जिस तरह बाग के अंदर और खेती के अंदर पानी सिरायत कर जाता है और उस पानी की वजह से जो है वो तरह तरह के फूल फल और गले पैदा होते हैं। तो फकीह के सीने को अल्लाह के नबी ने इसके साथ तशबीह दिया है, इस जमीन के साथ जिससे जो है वो हर किस्म के फूल फल पैदा होने वाले हैं, और बता दिया कि जिस तरह वो उस जमीन से फूल और फल पैदा होने वाले जो हैं वो उस पानी का असर है, अगरचे हमें पानी वहां नजर नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह जो है वो फकीह के सीने से मसाइल निकलने वाले कुरान और सुन्नत के पानी का असर ही होंगे, अगरचे हमें जो है वो पानी वहां काला रसूलुल्लाह नजर नहीं आता, लेकिन मसला जो है वो कुरान का ही होगा। इसकी मिसाल समझे इस्तिंबात की कि देखिए बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हदीस पाक में बुखारी शरीफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अब बेहतर ये है कि अगर वक्त खत्म हो चुका है, कॉल पेश किया तो देखिए एक बात ये है कि कॉल हमारे यहाँ जरा आपका वक्त खत्म हो चुका है, मेरा वक्त रोक दें। सदर साहब रोकें इसको, मेरा वक्त शुरू है, अब शुरू है। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه। یعنی اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ جو ہے اس کے دوسرے پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہم نے قبلے کی جو تبدیلی کی، ہم یہ آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پھیروں پھر جاتا ہے۔ اس آیت سے بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس ملتا ہے۔ میں نے مولانا کے سامنے پہلے 3 آیت پڑھی تھی، اب 4 ہو گئی۔ یہ 4 آیاتیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر دلالت کرتی ہیں، ان پر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر۔ میں نے مولانا سے کہا تھا، اشرف صاحب سے میری یہ بات ہوئی تھی کہ میں قرآن و حدیث سے دلائل دوں گا اور آپ کے مولویوں کی کتابیں پڑھ کے سناؤں گا، یہاں پر بھی میں نے یہ کہا تھا اب بھی اسی محفل میں، اور مولانا انور صاحب نے اس چیز کو ایگری کیا تھا، اس کو تسلیم کیا تھا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب اگر اس نے کسی کی کتاب پڑھی
تو اس کی شکست ہوگی۔ مولانا 4 گھنٹے آپ نے رکھے تھے، میں نے نہیں، 4 گھنٹے برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ 4 گھنٹے سنتے رہیے اور پھر پتہ چل جائے گا کہ کس نے قرآن و سنت سے دلائل دیے اور کس نے قرآن و سنت سے دلائل نہیں دیے۔ 4 آیات ہو گئی۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کس کی اتباع کرو؟ محمد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ میں نے بتایا کہ آپ خود کہتے ہیں ہمارا یہ مسلمہ ہے، کہتے ہیں ہم نے یہ کہا ہمارا یہ مسلمہ ہے، ہماری کتابیں پڑھتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن و سنت ہم نہیں مانتے۔ تو یہاں قرآن ہے نا،